يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، محاسن اور خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہی میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا کیا اور ہمیں آخری امت ہونے کا شرف بخشا۔ حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اہل سنت والجماعہ، اس کے خصائص کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اور یہ ان موضوعات میں سے ہے جس کو عام طور پر عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا ہے، لہذا ہم جب کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں تو ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کو جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم صحیح منہج پر قائم رہیں گے، صرف دعوے دار بن کے نہ رہیں بلکہ اس کی جو خصائص ہیں اس کو اپنے اندر بھی لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس موضوع کی وضاحت کریں کہ اہل سنت والجماعہ یہ کون ہیں، اہل سنت والجماعہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہر فرقہ، ہر مذہب والا اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خیریت اور جن کے حق ہونے پر، جن کے منہج حق پر ہونے اور صحیح مسلک پر قائم ہونے کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور ان کی خیریت کی شہادت دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ قرنی یعنی میرا قرن، میرا زمانہ جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا سب سے افضل لوگ وہ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر ان کے بعد جو آئیں گے یعنی تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ تو یہ زمانہ اس کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ۔ تو ان کا جو منہج ہے، ان کا جو چلنے کا طریقہ ہے، ان کا جو ماننے کا طریقہ ہے، تو یہ لوگ تو حق پر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت کی گواہی دی۔ چنانچہ جو لوگ ان کے راستے پر بھی رہیں گے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں اور ان کے طریقے پر وہ چلیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ اکرام کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ کفار ہو، یہود ہو یا اور لوگ اگر ایمان لائیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ہی جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ فقد اہتدوا، تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین، یہ لوگ جس منہج پر قائم ہیں یہی منہج حق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی اس راستے پر قائم رہے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو منہ موڑے گا وہ اختلاف میں پڑے گا، وہ گمراہی کی طرف بھاگے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا دعوے دار ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اسے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا منہج کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا طریقہ استدلال کیا ہے۔ اگر اس کا جواب یہ آتا ہے کہ میرا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، میرا طریقہ وہی ہے جو تابعین اعظام کا طریقہ ہے، تو یقیناً وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کی پہچان کراتے ہوئے فرماتے ہیں من قال بالکتاب والسنہ والاجماع کان من اہل السنت والجماع، جو شخص یہ کہتا ہے یعنی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، کتاب و سنت کے بارے میں کہتا ہے اور اجماع کو بھی مانتا ہے، فکان من اہل السنہ، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت یہ اہل سنت والجماعت کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی اہم کیا ہے خصوصیت ہے ان کی، اہل سنت والجماعت کی یہ کتاب و سنت یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سارے فرقے ہیں جو کوئی تو اپنے آپ کو کسی شخص کی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی اپنے منہج کو ان کے کسی عقیدے کی طرف وہ نسبت کرتا ہے، کوئی کسی جگہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جہمیہ ہے جو جہم بن صفوان کسی شخص کی طرف وہ نسبت کر کے وہ فرقہ بنا، معتزلہ کو لے لیجئے، اسی طرح سے آپ دیگر فرقوں کو لے لیجئے، وہ کسی نہ کسی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی یہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جماعت اپنے آپ کو کسی شخص کی طرف نسبت نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے، اہل سنت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سنت والے لوگ ہیں۔ اور اس لفظ کا استعمال اہل سنت والجماعہ، اس لفظ کا استعمال، اس مصطلح کا استعمال یہ شروع زمانے میں نہیں تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعہ ہوں تو یہ بدعتی ہے، نہیں، بلکہ اس لفظ کا استعمال علماء کرام نے اس وقت کیا جب بدعتوں کا ظہور ہوا، چونکہ وہ قرون مفضلہ بدعتوں سے خالی تھا، لیکن پھر جب اسی قرون کے اندر
بدعتیں شروع ہوئی، اختلافات شروع ہوئے، فتنے پیدا ہوئے، تو اہل سنت والجماعت یعنی علماء کرام نے اپنے آپ کو ان بدعتیوں سے، اہل بدعت سے الگ کرنے کے لیے یہ نام رکھا اہل سنت والجماعہ، اور پھر جو بدعتی تھے ان کا نام کیا رکھا؟ اہل البدع۔ لہذا یہ اہل سنت کی جو اصطلاح ہے یہ اہل بدعت کے مقابلے میں ہے، اہل بدعت کے مقابلے میں ہے، اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ علماء کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد صحیح بھی ہے تاکہ اہل بدعت اور اہل سنت کے درمیان فرق ہو سکے۔ اس تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس اصطلاح کو جنہوں نے استعمال کیا وہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، یعنی شروع زمانے میں اسناد کے بارے میں، سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی بھی آدمی آتا وہ ایک حدیث پڑھتا، نہیں پوچھتے تم نے کس سے سنا، کس سے نہیں سنا، کون ہے تمہارے استاد، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ کہتے ہیں فلما وقعت الفتنۃ، لیکن جب فتنے پیدا ہونے لگے پھر کیا ہوا؟ قالوا، یہ علماء اب کیا کرنے لگے؟ سموا لنا رجالکم، تم اپنی سند بیان کرو، تم نے کس سے حدیث سنی ہے۔ فتنہ پیدا ہو گیا، لوگ حدیثیں بنانے لگے، بنا کر کے حدیثوں کی کتاب میں اس کو شامل کرنے لگے، فتنے پیدا ہوئے، پھر کیا ہوا؟ محدثین کرام نے قانون بنائے، قاعدے بنائے، ضابطے بنائے کہ سموا لنا رجالکم، تم اپنی سند بیان کرو، تم نے کس سے سنا ہے، اس نے کس سے سنا ہے، اس نے کس سے سنا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے تسلسل کے ساتھ۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ، تو اس وقت دیکھا جاتا کہ یہ حدیث کس سے لی گئی ہے۔ اگر اہل سنت، دیکھیں یہ اہل سنت کا لفظ محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہ اپنی بات میں استعمال کرتے ہیں، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا، اگر یہ حدیث واقعی اہل سنت سے لی گئی ہے تو پھر ان کی بات کو لی جاتی، اس کی حدیث کو قبول کی جاتی۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدعت کی طرف دیکھی جاتی، اور پھر فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور ان کی حدیثیں نہیں لی جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو اہل سنت کی اصطلاح ہے یہ بہت پرانی ہے۔ آئیے ہم اہل سنت والجماعہ کی کچھ خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کی ڈھیر ساری خصوصیات ہیں جن کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا محال ہے۔ ان میں سے جو ان کی بڑی صفات ہیں، ان کی بڑی خصوصیات ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے ضمنی طور پر یہ بتایا کہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی نسبت سنت کی طرف ہے، کسی شخص کی طرف نہیں، کسی مسئلے کی طرف نہیں، کسی جگہ کی طرف نہیں۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان کی نسبت اہل سنت یعنی سنت کی طرف ہے، اور سنت سے مراد حدیث ہے، اور اس کے بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ اسی مسلک کو، اسی منہج کو کبھی اہل الحدیث کہا جاتا ہے، کبھی السلفیہ کہا جاتا ہے، اور کبھی اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، کبھی فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، کبھی طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے۔ اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جماعت کتاب و سنت کو تھامنے والی ہے، کتاب و سنت کو یہ سب کچھ سمجھتی ہے، کتاب و سنت کے آگے کوئی چیز نہیں ہے ان کے سامنے۔ لہذا کتاب و سنت کو تھامے رکھنا اور ان کی مکمل اتباع کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس طرح سے تمام امتوں میں، تمام ادیان میں آپ دیکھیں، ان تمام دین اور جو دین آئے ان تمام ادیان میں، ان تمام امتوں میں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطیت پر قائم ہے، یعنی ان کا جو طریقہ ہے اس امت کا، نہ تو اس میں افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، بلکہ اس کے اندر اعتدال ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی فرقے اس امت کے اندر جنم لیے، پیدا ہوئے، ان تمام فرقوں میں جو اہل سنت والجماعت ہے
ان کا جو مسئلہ ہے، ان کا جو منہج ہے وہ اعتدال پر قائم ہے، وسطیت پر قائم ہے۔ یہ وسطیت کیا چیز ہے، ہم اس کو چند مثالوں سے سمجھیں گے۔ اہل سنت والجماعہ اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں۔ جب ہم اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی فرقے ملتے ہیں، کئی جماعت ملتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جو منہج ہے صفات کو سمجھنے کا، اسماء کو سمجھنے کا، ان سے استدلال کرنے کا، وہ طریقہ کیا ہے؟ یا تو افراد کا شکار ہے یا تو تفرید کا شکار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ کے صفات کا انکار کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ کے صفات بھی نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کو مخلوق کے جیسے بنا دیا کہ اللہ سنتا ہے، مطلب کیسے؟ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے؟ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ اسماء و صفات کا باب، چونکہ یہ موضوع بہت سارے لوگوں کے لیے نیا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن جو اہم بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے وہ اوروں سے مختلف ہے۔ دوسروں کا طریقہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے ثابت کیا لیکن کہا کہ اللہ ہماری طرح ہے، اللہ سنتا ہے ہماری طرح، جیسے ہم سنتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے؟ جیسے ہماری طرح ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ تو یہ دونوں طریقہ غلط ہے۔ مکمل انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان جیسا بنا دینا صفات میں، اسماء میں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ کو ثابت کیا، کچھ کا انکار کیا، یہ بھی غلط ہے۔ جس منہج پر اہل سنت والجماعت قائم ہے، جو ان کی بڑی خصوصیت میں سے خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت نے کیا کیا؟ دونوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، مثلا اللہ رب العالمین العلیم، البصیر، الرحمن، الرحیم، یہ جو اسماء ہے، یہ جو نام ہیں، اور جو اس کے اندر صفت ہے علم کی، العلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، العلیم نام ہے، جاننا اس کی صفت ہے۔ البصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، البصیر نام ہے، اس کے اندر جو دیکھنے کی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے اہل سنت والجماعت نے اس کو ثابت کیا۔ کیسے؟ کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین، اسی آیت کے اندر تمام فرقوں کا رد ہے جن لوگوں نے اسماء و صفات کے اندر گڑبڑی کی۔ کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اللہ کے اسماء بھی ہیں، صفات بھی ہیں۔ کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہی کچھ الگ ہیں جو انسان سے میچ نہیں کرتی ہے، انسان کے جیسے نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں، آپ کی طرح نہیں۔ تو ایک تفسیری بات ہے، لہٰذا اس میں یہ سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت نے ثابت بھی کیا اور انسان کے جیسا بھی نہیں بنایا۔ ثابت کیا کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ یہ ہے منہج سلف۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال اہل سنت والجماعت کی، آپ جائیے تقدیر کے بحث میں، جب جائیں گے تو تقدیر کے بحث میں بھی آپ کو کئی فرقے ملیں گے، کئی جماعت ملیں گے، جو ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کا جو طریقہ استدلال ہے وہ غلط ہے۔ آپ اس میں سے کچھ لوگوں کو پائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب کہ جو بندے ہیں، جو ہم لوگ انسان ہیں، ہم جو کچھ کام کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سب کے سب مجبور ہیں، ہم سب مجبور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ کرا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ کرا رہا ہے، ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا معلوم ہے اس قاعدے کا، یا اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ کرا رہا ہے، گناہ بھی اللہ ہی کرا رہا ہے، نیکی بھی اللہ ہی کرا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم ثابت ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے کتنا خطرناک طریقہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ کرا رہا ہے، یعنی ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی کراتا ہے اور نیکی بھی کراتا ہے، وہی کراتا ہے، پھر وہی ہمیں عذاب دے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالم ثابت ہوگا اس قاعدے سے۔ لہٰذا یہ طریقہ غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں ہے، صرف ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں ہم سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں ہے، اللہ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آئیے اہل سنت والجماعت کو دیکھیے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کام ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انسان اپنے کام کا، اپنے فعل کا وہ خود پیدا کرنے والا ہے، گویا کہ انسان کو ان لوگوں نے خالق بنا دیا، انسان کو پیدا کرنے والا بنا دیا، انسان پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انسان جب پیدا کرنے والا ہو گیا، اس کے اندر بھی گڑبڑی آئی۔ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جتنے بھی کام ہیں اس کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو اختیار دیا۔ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے، شراب پینے کے لیے بیٹھتا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا، اس کے پاس اختیار ہے، یا تو وہ پیے یا تو پھر نہ پیے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اختیار ہے۔ لہٰذا اب وہ پینے کے بعد یہ کہتا ہے نہیں میں مجبور تھا، حالانکہ کسی نے مجبور نہیں کیا، میری تقدیر میں یہی تھا، یہ غلط ہے، بلکہ اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ دونوں سے الگ ہے اور بیچ کا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کے کام کو بھی پیدا کیا لیکن اختیار دیا، اور یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے۔ اسی طرح سے چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں آخر میں ایک پوائنٹ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے، اس کو بولتے ہیں باب الاسماء والاحکام، اسماء اور احکام کا بیان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، تھوڑا سا گناہ ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ وہ کافر ہے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر ان کے اعمال پر نام دینا، کوئی نیک کرتا ہے ہم بولتے ہیں یہ مومن ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ گناہ کے بھی درجات ہیں، کوئی شرک ہے، کوئی کفر ہے، کوئی کبیرہ ہے، کوئی صغیرہ ہے، گناہ کے بھی درجات ہیں۔ تو دنیا میں لوگوں کے نام دینے پر علماء اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ ایک طرف آپ دیکھیے کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے، گناہ کرنے والا وہ کافر ہے، گناہ کبیرہ اگر کوئی کرتا ہے وہ کافر ہے۔ دنیا میں اس کو نام کیا دیا کہ یہ کافر ہے، اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ خالدن مخلدن فی النار، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح سے دوسری فرقہ ہے جو کیا کہتے ہیں کہ لا یضر مع الایمان معصیہ، ایک طرف چھوٹا سا گناہ بھی کیے یا بڑا گناہ کیے کافر ہو گیا۔ دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے دل میں، کچھ بھی گناہ کرو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ مرجئہ کا کہنا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ لا یضر مع الایمان معصیہ، کہ ایمان ہے دل میں، ان کے یہاں ایمان کیا ہے؟ دل کی معرفت، دل میں اگر یقین ہے بس کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہے، کچھ بھی گناہ کرو کچھ نہیں ہونے والا، وہ سیدھا جنتی ہوگا۔ گویا کہ ان لوگوں نے فرعون کو بھی جنتی کہا، ابو جہل کو بھی جنتی کہا، کیونکہ فرعون اور ابو جہل یہ جانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کا یقین تھا ان کے اندر۔ تو ان کے مسئلے پر کیا ہے؟ فرعون بھی جنتی،
ابو جہل بھی جنتی. اور ان کے مسئلے میں کیا ہے؟ ہر کوئی جہنمی، کیونکہ ہر انسان گناہ کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کو دیکھیے، ان کا جو منہج ہے یہ بہت ہی بڑی خصوصیت ہے کہ جمع نصوص بولتے ہیں اس کو، جمع نصوص. یعنی مسئلہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہر گناہ کرنے والا کافر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ہر اس دلیل کو لیا جس کے اندر گناہ کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے. مثلا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ حدیث ہے کہ مسلم کو گالی دینا فسق ہے، ان سے قتال کرنا کفر ہے. انہوں نے اس دلیل کو لیا اور کہا جو بھی مسلمان لڑے گا وہ کافر ہے، جبکہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. کیا کہا؟ کہ مومنین اگر قتال کریں، قتال کر رہے ہیں کون؟ مومنین. اللہ تعالیٰ ان کو مومن کہہ رہا ہے، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو لے کر کے کہ جو بھی مسلمان ایک دوسرے سے لڑے گا، قتال کرے گا، وہ کافر ہے. ان کا مسئلہ دیکھیے، انہوں نے بڑے گناہ کرنے والوں کو، گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اسلام سے نکال دیا، یعنی وہ کافر ہیں. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب کو مومن قرار دیا جو بھی ایمان رکھتا ہے. اہل سنت والجماعت نے کیا کیا؟ انہوں نے جس دلیل کو لیا ان کو بھی اس نے لیا. انہوں نے جس دلیل کو لیا، ان کی دلیل کیا تھی؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں چلا گیا، چاہے کچھ بھی گناہ کرے، کبیرہ کرے، صغیرہ کرے، سوائے شرک کے کچھ بھی کرے وہ جنت میں چلا جائے گا. لہٰذا اہل سنت والجماعت نے ان کی دلیل کو بھی لیا اور ان کی دلیل کو بھی لیا، دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے مسئلے کو حل کیا. وہ مسئلہ کیسا حل ہوا؟ انہوں نے ایک دلیل کو لیا کہ قتالہ کفر، مسلم کو قتال کرنا کافر ہے، جو قتال کرتا ہے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کو بھی لیا، اور دونوں کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا جو استدلال تھا وہ غلط تھا، کیونکہ ایک ہی دلیل کو انہوں نے پکڑا. دوسری دلیل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو قتال کر رہے ہیں مومنین ہیں. مومنین جب قتال کریں، کفار نہیں کہا، مومنین جب قتال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو مومن کا نام دے رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دلیل سے بات نہیں بنے گی. اس مسئلے پر جتنی بھی دلیلیں ہیں سب کو جمع کرنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ان کے پاس بھی ایک ہی دلیل ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. لہٰذا ان لوگوں نے اس مسئلے پر جتنی بھی دلیلیں ہیں سب کو جمع کیا اور پھر نتیجہ نکالا کہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر گناہ ہے تو اللہ کی مشیت پر ہے. دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مشیت پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے گا. ایسا نہیں کہ گناہ کبیرہ کیا تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جہنم جا سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، لیکن وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، یہ غلط ہے. تو اہل سنت والجماعت نے بیچ کا راستہ اختیار کیا، اور یہی طریقہ کیا ہے؟ حق ہے. اصل میں نے اس پوائنٹ کو اس لیے بیان کیا کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ایک ایک سال پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک سال افتاء کا کورس کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مفتی ملت سمجھتے ہیں، مفتی ملت لکھتے ہیں، میں مفتی ہوں، میں فتویٰ دے سکتا ہوں. میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، یہ فتویٰ کا کام، کسی پر حکم لگانے کا کام، بڑے بڑے علماء کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کسی کو کافر کہے، کسی فرقہ کو گمراہ اور ان کو کافر قرار دے، یہ فرقہ کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے. یہ کفر تعین، یہ علماء کرام ڈرتے تھے اس سے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کو جس خلیفہ نے عذاب دیا، ان کو کوڑے لگائے، کس مسئلے پر؟ مسئلہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے. قرآن اللہ کی صفات ہے. قرآن کو مخلوق کہیں گے ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی. تو قرآن کو مخلوق کہلانے پر جس خلیفہ نے مجبور کیا، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو کوڑے لگائے گئے، اس خلیفہ کے بارے میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین، مومنین کے امیر. کیوں؟ یہ مسئلہ جو اگر انکار کرتا ہے، جو کہتا ہے
کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ کفر ہے، لیکن اس پر بھی امام احمد بن حنبل ان کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین، مومنین کے امیر، یعنی کافر نہیں کہا ان کو، اس لیے کہ ان کے پاس کافر، کسی کو کافر کہنے کے کئی شرائط ہیں، کئی ضوابط ہیں، ان کو جاننا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی غلطی کیا، اس کو ظاہراً دیکھ لیے اور اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیے، یہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں جماعت کافر ہو گئی، فلاں مسلک کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے، ان کے شروط جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہی ہم کسی پر حکم لگا سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو حقیقت میں جو اہل سنت کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس منہج کے اندر جس پر ہم لوگ قائم ہیں، اگر کچھ گڑبڑیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ اختلافات ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ان اختلافات کو ختم کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، شرک اور بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔